امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے اس طرح ترجمہ فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ ضرور اس کے روزے رکھے، جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے، فرمایا اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، یریدو بکم العسر، کہ گنتی پوری کرو، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ رب العزت کی بڑھائی بولو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی کہ کہیں تم حق گزار ہو۔ کہ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے دے اندر تواڈے وچ قرآن مجید بھیجیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، فرمایا لوگ ہدایت پا لین، سیدھا راہ تے آ جان، گناہاں تو توبہ کر لین، رہنمائی حاصل کر لین، اور بالکل روشن گلاں بیان موجود نے۔ فرمایا جیڑا اس مہینے دے اندر موجود ہوئے کہ بندہ زندہ ہے تے ماہ رمضان آ گیا ہے، فرمایا وہ ضرور روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، فرمایا جیڑا بندہ سفر دے اندر ہوئے، فرمایا بیمار ہوئے، تے فرمایا اتنے روزے ہور دنوں دے اندر رکھے۔ اللہ تانوں مشکل نہیں چاہتا کہ تسی مشکل وچ نہ ہو، آسانی چاہتا رب خالق مالک کہ تانوں کوئی مشکل نہ ہوئے، تسی گنتی پوری کرو، ہور دنوں دے اندر روزے رکھو تاکہ تسی ہدایت تے رہو، گمراہ نہ ہو جاؤ، کدھرے کسے ہور پاسے نہ ٹر جاؤ۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما کہ امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا فرمانے علی شان ہے۔ اج کل لوگ دنیا تے مال اور دولت کردے پھردے نے۔ صحیح مسلم شریف دی روایت ہے کہ قیامت والے دن امیر بندہ کون ہونا ہے؟ آج دنیا تے جس بندے دے کول مال ہے، جس بندے دے کول کی ہے دولت، انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ امیر بندہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے غریب، مفلس جس کے پاس درہم و دینار ساز و سامان نہ ہو۔ غریب بندہ ساڈے چوہو ہے جن دے کول پیسے نہیں، جس دے کول مال نہیں، جس دے کول دولت نہیں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے، مگر ساتھ میں کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، ان سب گناہوں کے بدلے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو فرمایا باقی جو ہوں گی وہ مظلوموں کو دے دی جائیں گی،
اور ان کے گناہ اس کے بدلے میں ڈال دیے جائیں گے جن پر ظلم کیا تھا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نے بیان فرمایا، اے بیان فرماؤ غریب بندہ کون ہے قیامت والے دن؟ فرمایا جس بندے دے کول سامان نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، او غریب بندہ ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت دے وچ او بندہ غریب ہے، او بندہ مفلس ہے۔ فرمایا کیڑا؟ فرمایا جیڑا کلمہ نماز مطلب لے کے آئے گا، نمازاں پڑھدا ہوئے گا تے روزے رکھدا ہوئے گا تے کسے نو گال بھی نہ کڈے، کوئی الزام بھی نہ لاوے، نہ حق مال بھی نہ کھاوے، قتل بھی نہ کرے مسلماناں نو اور مارے بھی نہ۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا اے بندہ کام کرے گا، فرمایا اس دن بدلہ دتا جائے گا۔ فرمایا وہ بدلہ کس طرح دیوایا جائے گا؟ جن نے جندے تے ظلم کیتا ہے ان دے گناہ اس تے پا دیتے جان گے، ان دیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیتیاں جان گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ حقوق العباد دا مسئلہ ہے کہ اسی تے مطلب ہے روزے بھی چھڑ کے بہ جانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، امام الانبیاء آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان سن کے سنو توبہ کرنی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری نے اپنی فیضان رمضان دے اندر کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ رد المختار دے حوالے دے نال، در مختار دے حوالے دے نال، کہ رمضان المبارک دی تعظیم ضروری ہے، کہ ایک واقعہ ہے کہ لوگ سن کر عبرت حاصل کریں۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ کچھ اس طرح ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر سرے عام جو پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، شرماتے بھی نہیں۔ روزے والے اس ماہ رمضان دے مہینے شرے عام کھاندے پیندے ہیں۔ فرمایا کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ علماء اسلام فقہاء کرام رحم اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص رمضان میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے بغیر علن اعلان جان بوجھ کر کھائے اور پیے، بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ سانو مینوں ہر بندے نو حکم بنائیے جیڑا ماہ رمضان دے اندر اعلانیہ طور تے کھاندا ہے، روزہ نہیں رکھدا، شرے عام بازاراں چ ادھر ادھر سگریٹاں پیندا ہے، کھاندا پیندا ہے۔ فرمایا وقت دے بادشاہ دا حکم ہے، اس تے حکم ہے کہ اس نو قتل کرے۔ لیکن اے حکم کنوں ہے؟ وقت دے بادشاہ نو۔ ہر بندہ مطلب اے کام نہیں کر سکتا۔ کہ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما، غور و فکر کر کہ جو لوگ ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا نہیں چھوڑتے، کھانا پینا نہیں چھوڑتے اور ایسا لگتا ہے جیسے ماہ رمضان ہے ہی نہیں۔ فرمایا جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھی وہ بھی جب اس مبارک مہینے میں دن آ جاتے ہیں تو فرمایا جو چیزیں ماہ رمضان میں پہلے حرام تھیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نگاہی، فلمیں، گانے، ڈرامے، باجے، ڈھول، تماشے، داڑھی منڈوانا اور طرح طرح کے گناہ، فرمایا ان کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس مقدس مہینے دے اندر کچھ ایسے لوگ ہوندے نے، گانے بھی سنتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فلماں بھی ویکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں اور باجے بھی بجاندے ہیں، جڑے کام حرام کیتے گئے نے۔
وہ کام کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے نو ڈرنا چاہیے، روزہ رکھ کے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کہ اے او مقدس مہینہ ہے کہ اس دے اندر بندے نو کی کرنی چاہیے، توبہ۔ تے غور کرو کہ اسی توبہ کردے ہیں بلکہ اسی انہاں کماں وچ زیادہ حصہ لینے ہیں۔ الحفیظ والامان کچھ تے ایسے لوگ ہوندے نے بالکل پرواہ ہی نہیں کردے کہ ماہ رمضان دا مہینہ ہے اور اسی نہ کھاویے، اے چند دن رک جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، کہ جنت نو سجایا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے دے اندر جنت نو کی کیتا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ جنت تے پہلے ہی سونی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس مہینے میں اسے بندوں کے لیے زیادہ خوبصورت کر دیا جاتا ہے کہ جنت نو زیادہ سجا دیتا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا کسے تے بہتان لاوے گناہ کرے، فرمایا سود کھاوے تے او پھنس جائے گا، مطلب ہے جیڑا سود کھاندا ہے بندہ، سود تو توبہ کرنی چاہیے۔ تے جیڑا بندہ اچھے کام کرتا ہے ان دے واسطے محل بنائے جان گے، خوبصورت محل بنائے جان گے، توبہ طائب رہے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال فرمایا برباد کر دے گا۔ فرمایا تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا 11 مہینے کر دیے اور ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو تم، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے۔ تم ماہ رمضان کے لیے معاملہ میں ڈرو کہ جیڑا بندہ نشہ پیوے گا، نشے والی چیز کھائے گا، پیوے گا، فرمایا وہ توبہ نہیں کرتا، 1 سال دے اعمال اس دے تباہ و برباد۔ جیڑا بندہ اس مقدس مہینے دے اندر گناہ تو نہیں ڈرتا تے نشہ بھی مطلب ہے کرتا ہے، انہوں ڈرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کیا گیا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس میں ان کا حرام کام کرنا۔ کیا کہا اسلام نے فرمایا میری امت رسوا نہیں ہوئے گی، پریشان نہیں ہوئے گی جنی دیر ماہ رمضان دا حق ادا کرتے رہن گے، مطلب روزے رکھتے رہن گے، اس دا احترام کرن گے تے ذلیل نہیں ہون گے، رسوا نہیں ہون گے، پریشان نہیں ہون گے۔ فرمایا نہ ذلیل ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے، نہ پریشان ہوں گے۔ فرمایا اس ماہ میں حرام کاموں سے بچیں گے۔ فرمایا جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اگر یہ شخص اگلے ماہ یعنی اگلے مہینے رمضان کے پانے سے پہلے مر گیا، کہ رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا، تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے۔ تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے کہ یاد رکھو اس مقدس مہینے دے اندر شراب نہ پینا، شراب نہ پینا۔ جیڑا بندہ فرمایا شراب پیوے گا، جن نے اللہ تعالیٰ دے فرشتے نے او لعنتاں پاندے کی کر دے نے لعنت، تے لعنت دا کی مطلب ہے رحمت نہ ہوئے، رحمت نہ ہوئے۔ اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، اس مقدس مہینے دا احترام نہیں کرتا، گناہ کرتا ہی رہتا ہے، شراباں پیندا ہی رہتا ہے،
اور ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਡਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। کہ آمن والا ماہ رمضان ہے، اس تو پہلے ہے زندہ ہے، اس تو پہلے توبہ کر لے۔ زنا کرتا ہے، شراب پیندا ہے، جوا کھیڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، مال کھو کے کھاندا ہے یا دھوکے فریبی دے ذریعے کھاندا ہے، شراباں پیندا ہے، اعلانیہ طور تے استغفر نشے کرتا ہے، تے توبہ کر لے۔ جے نہیں کرے گا تے بڑا کام پھر خراب۔ اور اس مہینے دے اندر نیکیاں ودا دتیاں جاندیاں نے، اس مہینے دے اندر اتنا زیادہ ثواب کر دیتا جاتا ہے کہ جنہیں نفع لین انہاں دا فرضاں دے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرضاں دا دگنا کر دیتا جاتا ہے، اور بتا دیتا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اے روایت نفیس الواعظین دے اندر بھی لکھی ہے، اور فیضان رمضان دے صفحہ نمبر 99 تو میں سنا رہا ہوں کہ ایک بار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک قبر کی طرف تشریف لے کر گئے زیارت قبور کے لیے، کوفہ کے شہر کے قبرستان میں تشریف لے گئے مولا علی رضی اللہ عنہ۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی جنہوں اسی نوی نوی قبر کہنے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس قبر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، فرمایا یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر کیے جائیں، مجھے دکھا دیے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فرمایا قبول ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ پہ اور اس کے مردے کے درمیان فرمایا جتنے پردے تھے آگے وہ ختم کر دیے گئے، فرمایا اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بڑا ڈراؤنا منظر تھا آپ کے سامنے تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، کہ مردہ آگ دے اندر آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ دے وچ ہے۔ فرمایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کر رہا ہے یا علی یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، کہہ رہے یا علی رضی اللہ عنہ میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں جل رہا ہوں۔ فرمایا قبر کے اس منظر کے وہ دیکھ کر مولا علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ فرمایا میت کی بخشش کی دعا کی درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، غیب سے آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا یا علی آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، سفارش فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیونکہ روزے کے باوجود یہ شخص رمضان کی بے حرمتی کرتا کہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ فرمایا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اور بھی فرمایا رنجیدہ ہو گئے، سن کر غمگین ہو گئے، سجدے میں گر گئے، سجدہ کرتے فرمایا عرض کیا، فرمایا اللہ
میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا، آواز آئی ندا کہ علی رضی اللہ عنہ ہم نے تمہاری اس پریشانی شکستہ دلی کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے اور اس مردے سے عذاب ہٹا دیا ہے۔ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی رضا پر اللہ راضی ہے کہ میرے مسلمان بھائی غور و فکر کر کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی رضی اللہ عنہ نفیس الواعظین دے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے کہ کوفہ دے قبرستان دے وچوں تشریف لے کے جا رہے سن، آپ نے دیکھا ایک قبر ہے، فرمایا خواہش بیان فرمائی کہ میری آرزو ہے کہ جو کچھ قبر دے اندر ہو رہا ہے اے مینوں نظر آوے، میں دیکھا اس قبر دے اندر کی ہو رہا ہے، اے راز میرے تے ظاہر کیتا جاوے۔ فرمایا جس ویلے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ اللہ اس قبر دے اندر جڑے راز نے اس قبر وچ کی کچھ ہو رہا ہے میرے تے ظاہر کیتا جاوے، مینوں دکھایا جاوے۔ فرمایا جس ویلے سارے پردے ختم ہو گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے اس بندے نو ویکھیا، جس ویلے بندے نو ویکھیا وہ بندہ کہن لگا یا علی یا علیم، یا علیم، یا علی میں اگ دے وچ ہاں، میں اگ دے وچ ہاں، میں اگ دے وچ ہاں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جس ویلے ویکھیا کہ آپ اور زیادہ پریشان ہو گئے، آپ نے خالق مالک بارگاہ دے وچ عرض کیتا، اللہ میں درخواست کرنا وا اس بندے نو بخش دے، میں درخواست کرنا وا اس بندے نو بخش دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دی طرفوں مطلب حکم ہویا، آواز آئی علی رضی اللہ عنہ اس بندے دی سفارش آپ بیان فرما رہے ہو، اے او بندہ ہے جڑا ماہ رمضان دی بے حرمتی کردا ہے، ماہ رمضان دی قدر نہیں کرتا، روزہ تے رکھتا ہے لیکن گناہاں تو نہیں بچدا، گناہاں تو توبہ نہیں کرتا، اے پھر بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سنیا تے آپ پھر غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کیتا، سجدے دے وچ آپ دعاواں فرما رہے ہیں، اللہ میری لاج رکھ لے کہ انہیں مینوں کہہ دیتا ہے تے اللہ میری لاج رکھ لے۔ تے مولا علی رضی اللہ عنہ جس ویلے دعا فرمائی تے اللہ رب العزت نے آپ دی دعا دے نال اس بندے دا عذاب ختم کر دیتا۔ اے مولا علی دی شان ہے کہ مولا علی دے فرمان نو اللہ نے نہیں موڑیا۔ تے میرے مسلمان بھائی غور و فکر کر کہ اس مہینے دے اندر جڑے لوگ ساری رات کھیڑتے رہندے نے اور یا شام ہوندی تے گانے سنن لگ جاندے نے اور کئی کرکٹ دا میچ کھیڈن لگ جاندے نے، کوئی فٹ بال کھیڈن لگ جاندے نے استغفر اللہ، اور اس تے جوا بھی لاندے نے۔ انہاں لوگاں نو فرمایا ڈرنا چاہیے ہے کہ نہیں تے قبر دے وچ پریشانی دا سامنا ہوئے گا۔ تاجدار مدینہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بہت سارے مزید روزے دے بارے دے وچ فرامین نے کہ اس مقدس مہینے دے اندر مطلب ہے تسی توبہ کرو، توبہ کرو، جے توبہ نہیں کرو گے تے پھر رب دا عذاب ساڈے کول برداشت نہیں ہونا۔ کان دا بھی روزہ ہے، آنکھ دا ہی فرمایا روزہ ہے، آنکھ دا کیویں روزہ ہے؟ آنکھ دے نال فلماں نہ ویکھو، کان دے نال گانے نہ سنو، غیبتاں نہ کرو، چگلیاں نہ کرو، اور آنکھ دا بھی فرمایا روزہ ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ غافل ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں اور ناچ گانا سنتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں،
शतरंज खेलते रहते हैं, कबड्डी खेलते रहते हैं या फुटबॉल खेलते रहते हैं, इन मुकद्दस रातों को उन लोगों को ज़्यादा फरमाया डरना चाहिए। इस मुकद्दस महीने के अंदर ताजदार मदीना आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमाने आली शान है कि तवज्जो के साथ आप समात फरमाएं कि जेड़े लोग बिल्कुल रोज़े इस मुकद्दस महीने च रखते भी नहीं, उन्हां ते किस किस तरह का यह मतलब है अजाब होता है, वो भी ज़रा समात फरमा लो कि जेड़े लोग एक तो पहले रोज़ा इफ्तार कर लेंदे ने, उस दे बारे विच वो लोग ज़रा गौर नाल सुनन। जेड़े लोग माह रमज़ान के अंदर कोई लोग जल्दी रोज़ा इफ्तार करते हैं, इस दे मुतालिक भी मैं थोड़ा जिहा टाइम के मुतालिक अर्ज करांगा कि रोज़ा किस तरीके नाल मतलब इफ्तार करना चाहिए है और कैलेंडर नूं किस तरह चलाना चाहिए है कि इमाम उल अंबिया आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा ये प्यारा फरमान मैं तुहाडे सामने पेश करन लगा वां ते सुन के जेड़े लोग एक तो रोज़े नहीं रखते वो मतलब तौबा कर लैन इस मुकद्दस महीने के अंदर जेड़े रोज़े नहीं रखते कि उन्होंने किस तरह मतलब अजाब हो रहा सी जेड़े लोग रोज़े नहीं रखते। अक्सर हजरात ते माह रमज़ान के अंदर रोज़ा इफ्तार करके ते फिल्मां देखनियां शुरू कर देते हैं और ड्रामे देखने शुरू कर देंदे ने। सारे ऐसे दोस्त मौजूद ने। इस दे विच आख दा रोज़ा जिहड़ा है वो ख़त्म हो जाता है, आख दा रोज़ा जिहड़ा है वो ख़त्म हो जाता है और गुनाह बंदे नूं मिलता है कि इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इब्ने हिब्बान की हदीस शरीफ है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, फरमाया कि मेरे पास दो शख्सियतें आईं, मुझे बाजू से पकड़ कर ले गए एक बड़ी मुश्किल मुकाम जगह पर। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उनकी चीखें सुनी, वह ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, जहन्नमियों की आवाज़ मैंने सुनी। फरमाया मुझे आगे जब ले जाया गया तो फरमाया मैंने देखा कि उनको टखनों और रगों से बांधकर ऐसे उल्टा लटकाया गया है और उनके मुंहों को चीरा जा रहा है, मुंहों को चीरा जा रहा है। क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं एक ऐसा मंजर वेख्या कि फरमाया किंदी आवाज़ है, फरमाया जहन्नमियां दी आवाज़ है जिन्हां नूं उल्टा लटकाया गया गिट्टियां दे जरिए और मुंहां नूं चीरिया जा रहा। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खून बह रहा है। फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये लोग वक़्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते थे, रोज़ा इफ्तार कर लेते थे। यानी दो तरह के लोग, एक वो बंदा जिहड़ा रोज़ा बिल्कुल रखता ही नहीं, ये उनका भी अजाब है। एक वो बंदा जिहड़ा वक़्त तो पहले रोज़ा इफ्तार कर देता है। अगली रिवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा जान के बेटे की। तवज्जो से समाअत फरमाया जो लोग रोज़ा नहीं रखते, जिसने बगैर सही मजबूरी बीमारी के रमज़ान उल मुबारक में एक दिन का भी रोज़ा जानबूझकर तर्क किया, वो 9 लाख बरस जन्नम की आग में जलाया जाएगा। तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर ये रिवायत लिखी है कि मुसलमान भाई तवज्जो फरमान कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा बिल्कुल सही है, मजबूर भी नहीं, बीमार भी नहीं, कुछ भी नहीं, उस बंदे वो बंदा रोज़ा छड़ देता है जान बुझ के। फरमाया छड़ देता है, तर्क कर देता है। 9 लाख साल जहन्नम दे विच उहनूं की करना पएगा? सड़ना पएगा। 9 लाख साल, ये कोई मेरी अपनी गल नहीं है। अगर कोई चाहे तो बाद किताबां च वेख के पढ़ सकता है। 9 लाख साल साढ़े कोल तो दुनिया ते हुण बाहर धुप्प असीं रोज़ा रखिया है,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਨਾਖਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ 9 ਲੱਖ ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਇਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ।